بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو علمدار ٹی وی پہ خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد کا ایک واقعہ بیان کروں گا۔ اس واقعے کو مولانا روم نے ایک حکایت کی صورت میں نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص سب کے سامنے یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ، مجھے بغیر کسی محنت کے روزی عطا کر۔ تو نے مجھے ناکارہ اور ضعیف پیدا کیا ہے، تو مجھے رزق بھی مشقت کے بغیر دے۔ تو نے جہاں مجھ جیسے اور آرام طلب انسانوں کو رزق مہیا کیا ہے، تو مجھے بھی عطا کر دے۔ ہاتھ پاؤں والے تو چل پھر کر روزی پیدا کر لیتے ہیں، اور جس کے پاؤں نہ ہوں اس کو تو تیرا ہی آسرا ہے۔ میں تو زبان ہلا کر ہی تجھ سے مانگ سکتا ہوں، لیکن مشقت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ شخص دن رات اسی دعا میں مشغول رہتا۔ لوگ اس کی یہ حالت دیکھ کر ہنستے اور کہتے کہ یہ شخص بڑا بے وقوف ہے۔ اللہ نے ہر کسی کو کھانے کمانے کے گر بتائے ہیں، اور وہ اسی میں دل لگا کر روزی پیدا کرتا ہے۔ اس دنیا میں بے سبب کسی کو رزق نہیں ملتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے نبی داؤد علیہ السلام ہیں، جانور تک ان کا حکم مانتے ہیں، اور اللہ نے انہیں معجزے بھی عطا کیے ہیں۔ پرندے تو ایک طرف، پہاڑ بھی ان سے متاثر ہوتے ہیں، باوجود اتنی شان کے ان کو بھی مشقت کے بغیر روٹی نہیں ملتی۔ مگر یہ ناکارہ انسان چاہتا ہے کہ اسے بیٹھے بٹھائے خزانہ مل جائے اور اسے کوئی محنت نہ کرنی پڑے۔ بھلا دنیا میں بھی یہ کبھی ہوا ہے؟ لوگ سو باتیں کرتے، مگر وہ اپنی دعا میں مشغول رہتا۔ پھر لوگوں نے اس سے مذاق کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ بدستور دعا کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کی دعا کا چرچا سارے شہر میں ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ جو تلاش کرے آخر اس کو مل ہی جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ رضی اللہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دل سے دعا کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص صبح کے وقت دل سے دعا کرتا رہا تو اچانک ایک دن ایک بیل نے آ کر اس کے دروازے پر ٹکر ماری، کنڈی توڑ ڈالی اور بے باکی سے اندر گھس آیا۔ وہ سمجھا، اسے یقین ہوا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ جلدی سے اٹھا اور اس کی ٹانگوں میں رسا ڈال کر کھینچا، اور پھر اس کو ذبح کر ڈالا، اور پھر قصاب کو لے آیا کہ اس کا گوشت کاٹ کر دے۔ ادھر جب مالک نے بیل کو اپنی جگہ نہ پایا تو تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پہنچا جہاں وہ ذبح ہوا تھا، اور کہا، اے ظالم، تو نے میرے بیل کو کیوں ذبح کر دیا؟ اس نے جواب دیا، میں تو اللہ سے ایک مدت سے دعا کرتا رہا ہوں کہ میرا رزق میرے پاس پہنچا دے۔ اس نے دعا قبول کی اور اس بیل کی شکل میں روزی بھیج دی، اور میں نے اللہ کا حکم سمجھ کر اسے ذبح کر لیا۔ بیل والا یہ سن کر بہت غصے ہوا اور اسے بے تحاشا مارنے لگا، اور گریبان سے پکڑ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے آیا، اور راستے میں فریاد کرتا جاتا کہ لوگوں، اس خائن نے میرا بیل مار ڈالا، اور نہایت ڈٹائی سے کہتا ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور بیل کو میرے پاس بھیجا، اور میں نے اسے اپنا رزق سمجھ کر ذبح کر لیا۔ انصاف کرو، کیا یہ حق پر ہے؟ اگر ایسا جائز ہوتا تو ہر کوئی امیر کا مال ہتھیانے لگے اور کہے کہ میں نے تو دعا کی تھی، اللہ نے مجھے مال دے دیا، یہ شخص تو صحیح سالم ہے۔ اندھے اور لولے بھی امیروں کو 100 دعائیں دیتے ہیں تو روٹی کا ٹکڑا پاتے ہیں۔ جبکہ بیل پانے والے نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اے رحیم و کریم، تو ہی جانتا ہے کہ میں نے کتنے سچے دل سے دعا کی تھی، اور یہ دعا بھی تو نے میرے دل میں ڈالی تھی۔ میں کوئی فضول دعائیں تو نہیں کرتا رہا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح سچے خواب دیکھ کر میں نے دعائیں کیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس طرح زندان میں بھی اپنے خواب کی صداقت کا یقین تھا کہ وہ ایک دن شاہی تخت کے مالک ہوں گے، اسی طرح مجھے بھی یقین تھا، اور میں نے اسی بنا پر بیل کو تیری عطا سمجھ کر ذبح کر لیا۔ اگر وہ حلال نہ ہوتا تو میرے حلق سے نہ اترتا۔ میں نے تو روز اول سے جو خواب دیکھا تھا
وہی پورا ہوا۔ میں نے بھی اپنی دعا میں مصروف رہ کر اپنی مراد پائی۔ یہ مدعی مجھے تیرا بندہ نافرمان سمجھ کر شیطان کی طرح کوس رہا ہے۔ میں نے تو صاف دل سے دعائیں کی اور کامیاب ہوا، اور یہ دل کا اندھا مجھے اندھا کہہ رہا ہے اور نہیں جانتا کہ اگر میں اندھا ہوں تو تیرے عشق میں اندھا ہوں، اور حسب دستور تیرے غیر سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ یا اللہ تو بصیر ہے، تو ظاہر کر دے کہ میں اندھا نہیں ہوں اور میری باتیں غلط نہیں بلکہ حقیقت پر ہیں۔ اگر میں برا بھی ہوں تو پردہ پوشی کر لے اور مجھ کو ان کے سامنے ذلیل نہ کر۔ تو نے مجھے بیل سے نوازا ہے، میں نے چوری تو نہیں کی۔ چنانچہ مدعی اور یہ شخص دربار داؤدی میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا مقدمہ کیا ہے؟ مدعی نے کہا اے اللہ کے نبی، میرا بیل اس کے گھر میں گھس گیا اور اس نے ذبح کر لیا۔ آپ اس سے پوچھیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا تو اس نے کہا میں نے اللہ سے کئی سال سے دعا مانگی کہ مجھے بلا مشقت روزی عطا فرمائیں۔ میری اس دعا سے سب لوگ آگاہ ہیں، آپ جس سے چاہیں پوچھیں، وہ بغیر کسی دباؤ کے میری تصدیق کرے گا۔ اس دعا کے نتیجے میں یہ بیل خود بخود دروازہ توڑ کر میرے گھر آ گیا اور میں بڑا خوش ہوا کہ اللہ نے میری سن لی۔ میں نے اس کو ذبح کیا اور بطور شکرانہ گوشت کو تقسیم کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیان سن کر فرمایا تیرا یہ جواب بے دلیل ہے، شریعت ظاہر پر حکم کرتی ہے۔ یہ بیل تجھے بخشا گیا، نہ تو نے خریدا، نہ وراثت کے طور پر ملا اور نہ تو نے کسب سے پیدا کیا۔ جب تک کوئی کاشت نہ کرے پیداوار لینے کا حقدار نہیں ہوتا۔ تو نے کسی جائز طریقے سے بیل حاصل نہیں کیا، لہٰذا میں یہ فیصلہ سناتا ہوں کہ زیادہ باتیں نہ بنا اور اس کا مال اس کو واپس کر دے، چاہے تجھے قرض لینا پڑے۔ جس طرح بھی ہو حق یہی ہے اور مجھ سے باطل کی امید نہ رکھ۔ یہ حکم سن کر اس نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ بھی وہی بات کہتے ہیں جو ظالم لوگ کہہ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پھر اللہ کی طرف رجوع کیا اور عرض کیا اے میرے دل کا درد جاننے والے، جو روشنی تو نے میرے دل میں ڈالی ہے داؤد علیہ السلام کے دل میں بھی ڈال دیں اور انہیں اس حقیقت حال سے آگاہ کر دیں۔ اور اس دعا کے بعد بے اختیار اس کے دل سے آوازاری نکلنے لگی جس نے حضرت داؤد علیہ السلام کے دل پر بڑا اثر کیا، اور آپ نے فرمایا اے مدعی مجھے ذرا اور غور کرنے دے، جلدی نہ کر، اور نماز میں مشغول ہو گئے تاکہ اللہ سے حکم حاصل کر کے دوبارہ فیصلہ سنائیں۔ آپ ایسے محو ہوئے کہ آپ کو دنیا کی خبر نہ رہی۔ آخر ایک شخص نے آپ کا دامن کھینچ کر آپ کو مقدمہ کی طرف متوجہ کیا۔ آپ حجرے میں گئے اور دروازہ بند کر کے دوبارہ اللہ سے دعا کی الہی مجھے حقیقت حال سے آگاہ کریں۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اطلاع پا کر دوسرے دن اپنے دربار دوبارہ منعقد کیا۔ مدعی نے پھر اس شخص کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تو نے ناحق میرا بیل ذبح کر کے کھا لیا، تجھے کس طرح حلال ہو سکتا ہے؟ میرا مال مجھے دے دے۔ یہ کوئی وجہ نہیں کہ میں نے اتنی مدت دعا کی تو اللہ نے مجھے یہ بیل بھیج دیا۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا اے اللہ کے نبی، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بیل تو میری ملکیت ہو اور اللہ کسی اور کو دے دے؟ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا فیصلہ سنایا اور مدعی سے کہا یہاں سے خاموشی کے ساتھ چلا جا اور دوبارہ بیل کا تقاضا نہ کرنا۔ جب اللہ نے تیری پردہ پوشی کر رکھی ہے تو خود اپنے راز کو ظاہر نہ کر۔ بے وقوف مدعی یہ سن کر اور شور کرنے لگا کہ یہ کیسا انصاف ہے؟ کیا آپ کوئی نئی شریعت نافذ ہو گئی ہے؟ آپ کے انصاف کی تو شہرت زمین سے آسمان تک پہنچ چکی ہے، مگر مجھ پر جو ظلم کیا جا رہا ہے وہ تو کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ مدعی اسی طرح شور کرتا رہا اور انصاف کی دہائی دیتا رہا اے اللہ کے نبی مجھ پر ایسا ظلم نہ کریں۔
یہ دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعی سے کہا کہ اب تیرے لیے یہ حکم ہے کہ تو اپنا سب مال بھی اس شخص کے حوالے کر دے تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا، ورنہ اب تیرا راز ظاہر کر دیا جائے گا۔ مدعی نے یہ سن کر سر پر خاک ڈالی اور کپڑے پھاڑ کر کہنے لگا، آپ تو ظلم پر ظلم کیے جاتے ہیں، اور دیر تک گستاخانہ کلمات بکتا رہا۔ آخر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے بد نصیب، تیری قسمت میں پردہ پوشی نہیں لکھی، تیرا ظلم اب بتدریج ظاہر ہونے لگا ہے۔ یہ سن کر مدعی نے پھر واویلا شروع کر دیا، جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کو غصہ آیا اور آپ نے فرمایا، اب تیری جان تب بچ سکتی ہے جب تو اپنے اہل و عیال کو بھی اس شخص کے حوالے کر دے۔ اس حکم پر وہ پتھر سے اپنا سر پھوڑنے لگا اور ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ لوگ بھی حیران تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ کیسا حکم دے رہے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں، جو شخص تنکے کی طرح نفس کی ہوا کے بس میں ہو، وہ ظالم اور مظلوم میں کیا تمیز کر سکتا ہے؟ ایسا وہی کر سکتا ہے جو ظالم نفس کا سر کاٹ ڈالے، ورنہ یہ ظالم نفس جوش میں ہر مظلوم کا دشمن ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر مدعی کے حمایتی لوگ وہ بھی باہر نکل آئے اور آپ علیہ السلام سے کہنے لگے، یہ آپ کیا ستم کر رہے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ ہنگامہ دیکھ کر کہا کہ اب راز فاش ہو کر ہی رہے گا، او میرے ساتھ جنگل کی طرف چلو، جہاں ایک درخت کی جڑواں جڑوں سے ایک بے گناہ کے خون کی بو آ رہی ہے، اس شخص کے باپ کے خون کی جو اس ظالم مدعی نے بے دریغ بہایا، تاکہ اپنے آقا اور اس شخص کے باپ کے مال و متاع پر قبضہ کر سکے۔ اب تک اللہ نے پردہ پوشی کی ہوئی تھی، مگر اب اس کی ناشکری نے پردہ اٹھا دیا۔ اس ظالم نے اتنا بھی نہ کیا کہ جس کو ہلاک کیا اس کے یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا، اور کیا تو کیا ایک بیل کے لیے سر پر زمین پٹک رہا ہے، حالانکہ اپنے آقا کے کئی بیل اس نے ہتھیائے ہوئے ہیں، اور پھر طرفہ یہ کہ اپنی اس صفاکی پر یہ کبھی شرمندہ نہیں ہوا، اور اپنے فعل پر اس نے کبھی اللہ سے معافی نہیں مانگی۔ یہ فرما کر حضرت داؤد علیہ السلام لوگوں کو جنگل کی طرف لے گئے اور مدعی کو ایک درخت کے پاس کھڑا کر کے کہا، یہاں تو نے اپنے آقا کو ہلاک کر کے دفن کر دیا تھا، تیری چھری بھی جس پر تیرا نام لکھا ہوا ہے ادھر ہی ملے گی، اور جو تیری بیوی ہے وہ تیرے آقا کی لونڈی تھی، لہٰذا وہ بال بچوں سمیت اس کے بیٹے کی ملکیت ہے، تو خود اس آقا کا غلام تھا، بس تیری سب کمائی بھی اس شخص کے حق پر ہے، اس شخص کا حق ہے۔ یہ بیان کر کے حضرت داؤد علیہ السلام نے زمین کھودنے کا حکم دیا تو وہاں سے اس کے آقا کی ہڈیاں اور چھری برآمد ہوئی۔ یہ دیکھ کر تمام لوگوں میں ہلچل مچ گئی اور سب اپنی گستاخی پر نادم ہو کر معافی مانگنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے درخت سے فرمایا، جو کچھ تجھے معلوم ہے بیان کر۔ اللہ کی قدرت سے درخت سے آواز آئی، اے اللہ کے نبی، جو کچھ آپ نے فرمایا اللہ شاہد ہے کہ بالکل سچ ہے۔ اس مدعی نے چھری سے اپنے آقا کو یہاں پر ہلاک کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیل ذبح کرنے والے شخص سے کہا، آؤ اور اپنا انصاف لے لو اور اسی چھری سے اس شخص کو، اس مدعی کو ہلاک کر دو۔ چنانچہ وہ مدعی کیفر کردار کو اور حقدار کو پہنچا۔ ناظرین، اس حکایت میں مولانا روم نے انسان کو یہ نصیحت کی ہے کہ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اسی لیے بدی کے بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔